السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ غالب کیا اس میں جامد ہے؟ یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہوگی، بہت محنت سے میں نے بنائی ہے اس ویڈیو کو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ہمارے چینل پہ جو بھی لوگ ہیں وہ بہت خاص ہیں، کیونکہ یہ چینل پوری طرح سے ادبی ہے، معلوماتی چینل ہے، یہاں فالتو کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں اسم جامد کی۔ تو اسم جامد کی تعریف سن لیں۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے۔ اس بات سے میں بھی متفق ہوں، 100% متفق ہوں۔ اس کے بعد لکھا گیا ہے یعنی تمام بے جان اشیاء۔ اس بات سے میں بالکل متفق نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تمام بے جان اشیاء کو یہاں کہا گیا ہے کہ اس میں جامد ہیں، تو کیا جاندار جامد نہیں ہے؟ اس میں جامد کی جو دو اقسام ہیں وہ ہیں اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ اب دیکھیے سوال یہیں الجھ جاتا ہے کہ اس میں جامد کی جو اقسام ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، تو اس میں نکرہ وہی ہوگا جو اس میں جامد ہوگا، اس میں معرفہ وہی ہوگا جو اس میں جامد ہوگا۔ یعنی اس میں جامد کے الفاظ کو ہی اس میں نکرہ اور معرفہ میں لانا ہے، کیونکہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ اس میں جامد کے خاندان کے ہیں۔ تو یہاں بات صرف اس میں جامد کی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ وہی ہوگا جو اس میں جامد ہوگا۔ اس میں تو کہیں سے کوئی شک نہیں ہے آپ کو کہ اس میں نکرہ اس میں معرفہ وہی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اس میں جامد ہوں، اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسے میں غالب اس میں معرفہ ہے اور معرفہ جامد کی ہی قسم ہے، تو یہ بالکل اس میں جامد ہوا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں جامد کی ایک اولاد ہے اس میں معرفہ، تو اس میں جامد کیا ہوا؟ اس میں جامد کے خاندان کا ہی ہے اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ۔ تو یہاں پر اگر معرفہ کی بات کی جاتی ہے تو معرفہ کو تو آپ رکھ لے رہے ہیں، لیکن اسے اس میں جامد نہیں بننے دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں؟ پھر اس کو کہاں رکھیں گے؟ تو اس میں نکرہ اس میں معرفہ یہ جامد کے خاندان کا ہی ہے، تو اس میں نکرہ میں جو بھی الفاظ آئیں گے وہ سبھی اس میں جامد ہوں گے، اور اس میں معرفہ میں جو بھی الفاظ آئیں گے وہ سبھی اس میں جامد ہوں گے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور اس کی تعریف جو میں آج آپ کو بتاؤں گا شاید آپ نے اس طرح کی تعریف پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ برسوں کی ریاضت کا نتیجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو مشکل سے 3 سے 4 منٹ کی ہو سکتی ہے، لیکن اسے بنانے میں، اس کی تیاری میں مجھے ایک عرصہ لگا ہے، لگ بھگ 20-25 سال سے جب میں نے محنت کی تب یہ پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے اسے ہلکے میں نہ سمجھیں گے۔ اب جو تعریف میں اس کی بتا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور میں یقینی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ تعریف بالکل نہیں سنی ہوگی۔ جامد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ سن لیں میری تعریف۔ کسی بھی چیز کے نام کو جامد کہتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں۔ یہ کہا جائے کہ جس سے کوئی کلمہ نہ بنے نہ وہ خود کسی کلمہ سے بنے، کتنا ٹف، کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آپ اسے یاد کر لیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے آپ جان لیں کسی بھی چیز کے نام کو جامد کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو، میں چیز بول رہا ہوں، چیز اسے کہتے ہیں جس کا اثر ہم پر پڑتا ہے۔ اب اچھائی کوئی چیز کا نام نہیں ہے، اچھائی تو خوبی ہے، کوئی چیز تو ہے نہیں جس کا اثر ہم پر پڑے، جس کو ہم دیکھ سکیں، نہیں دیکھ سکے تو محسوس کر سکیں۔ ابسٹریکٹ ناؤن بھی ہوگا تو وہ بھی اس میں آ جائے گا، جیسے میں کہوں خدا، میں کہوں جنات، تو یہ سب بھی جس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ سب اس میں جامد ہوں گے۔ لیکن میں کہوں اچھائی تو یہ صفت ہے، صفت اس میں جامد نہیں ہوگا۔ میں کہوں اس میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، آنا جانا، کھانا پینا، تو یہ اس میں جامد نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جامد کوئی چیز ہو، اور کسی بھی چیز کے نام کو جامد کہیں گے، چاہے وہ غالب ہو، چاہے سر سید ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے پٹنہ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے آسمان، زمین، پھول، چاند، ستارے، کچھ بھی ہو، یہ سب اس میں جامد ہوں گے۔ مصدر، کسی بھی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو دنیا میں اس کا نام تو ہوگا ہی، آنا جانا، کھانا پینا، ہنسنا رونا دوڑنا، یہ سب کام ہے۔ کسی بھی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں۔ پہچان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کا اخیر میں نہ لگا ہو، لیکن نہ
لگنے کے باوجود اس سے کام کا پتہ چلے، ایسا نہیں کہ نانا کو بھی اس میں مصدر کہہ دے، نہیں، نانا مصدر نہیں ہے، کیونکہ نانا کوئی کام نہیں ہے، دانا کوئی کام نہیں ہے، تو جس سے کام کا پتہ چلے اور اس کے آخر میں نہ لگا ہو۔ اور مشتق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مصدر سے جو لفظ بنتا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں، جیسے آنا سے آنے والا، دوڑنا سے دوڑنے والا، کھیلنا، کھیلنا سے کھیلنے والا۔ اب یہاں پر سوال ایک آتا ہے، کھیلنا مصدر، تو کھیلنے والا مشتق ہو گیا، تو کیا کھلاڑی بھی مشتق ہوا یا کھلاڑی کوئی اور اسم ہو گیا؟ تو میں آپ سے یہی کہوں گا، کھیلنے والا کون ہوتا ہے، یعنی کھیلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ کھیلنے والے کو ہی کھلاڑی کہتے ہیں، تو بات ایک ہی ہوئی نا۔ یا آپ کھیلنے والا کہیں تو یہ بھی مشتق ہو گیا، یا کھلاڑی کہہ دیں یہ بھی مشتق ہو گیا۔ تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔